ناظرین کرام، قرآن مجید کی 100 سے زیادہ آیات اور سینکڑوں احادیث مبارکہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ واضح کرتی ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، جسے ختم نبوت کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ ان قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ میں تفصیل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ انہی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ یہ حدیث کی مشہور کتاب ترمذی شریف میں موجود ہے اور حدیث کی درجہ بندی کے لحاظ سے اسے حسن قرار دیا گیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ مشہور صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کسی نے نبی بننا ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ جہاں اس حدیث سے یہ مضمون بالکل واضح نظر آتا ہے، سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، وہیں اس حدیث مبارکہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور درجہ اور شان بھی ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کی صلاحیتیں اور آپ کی صفات اس درجہ کی تھیں کہ آپ نبی بن سکتے تھے۔ اتنی اونچی صفات، اتنی اعلیٰ صفات کے مالک تھے آپ۔ تفصیل علماء نے لکھی ہے کہ کس طرح آپ کے اندر یہ شان موجود تھی کہ آپ نبی بننے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے۔ نبوت کا دروازہ بند ہونے کی وجہ سے آپ نبی نہیں بنائے گئے، ورنہ آپ نبیوں جیسی شان اور نبیوں جیسا مقام، صفت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر یہ موجود تھی کہ جس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی پہلے سچے پیغمبر جتنے بھی ہیں، ان کا فرمایا ہوا ایسے ہے جیسے اللہ کا فرمایا ہوا، یعنی نبی یہاں زمین پر جو فیصلہ کرے، جو مسئلہ بتائے، جو کام کہے، جو ارشاد فرمائے، وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اللہ نے فرمایا ہے۔ تو آپ چونکہ نبی تو نہیں تھے، لیکن نبیوں جیسی صفات میں سے ایک صفت آپ کے اندر یہ تھی کہ آپ بھی فرش پر جو رائے اور جو تجویز دیتے تھے، عرش سے اللہ کی اس کو تائید حاصل ہوتی تھی۔ یہ ایک صفت ایسی نمایاں ہے آپ کی جو نبیوں جیسی صفات میں سے ہے کہ آپ نے تجویز دی ہے ایک کام کی زمین پر، اور اللہ نے عرش سے اس کی تائید نازل کی ہے، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا۔ قرآن مجید کے کئی مقامات ہیں جن میں
یہ بات موجود ہے کہ وہ اللہ نے جو قرآن کی آیت نازل کی نا، وہ در حقیقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تجویز تھی۔ تو وقت کے پیش نظر صرف ایک آج پڑھتے ہیں، انشاءاللہ باقی پھر پڑھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ میری رائے ہے، میری تجویز ہے کہ ازواج مطہرات پردہ کیا کریں۔ پردہ کے احکام ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، مدینہ منورہ کا ماحول ہے، وہاں آپ نے یہ تجویز پیش کی، یہ رائے پیش کی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں جب گھروں سے باہر تشریف لے جائیں تو پردہ کر کے تشریف لے جائیں۔ حالانکہ دیکھیے رائے میں یہ لفظ موجود ہے کہ آپ ازواج مطہرات کے لیے یہ رائے دے رہے ہیں، تو یہ ہے نبیوں والی صفت۔ دوبارہ سنیے، نبی جو سچے نبی ہوتے ہیں، حقیقی نبی، جو وہ فرماتے ہیں نا وہ اللہ کا فرمایا ہوا سمجھا جاتا ہے۔ آپ نبی نہیں تھے لیکن نبیوں والی یہ صفت آپ کے اندر موجود تھی کہ اتنی عمدہ اور مضبوط اور ٹھوس رائے آپ پیش کرتے تھے کہ اللہ قرآن بنا کر اس رائے کی تائید فرماتے تھے۔ تو آپ نے رائے اور تجویز پیش کی کہ ازواج مطہرات جب گھروں سے باہر نکلے، کسی کام کے لیے باہر تشریف لے جائیں تو پردہ کر کے تشریف لے جائیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی یہ تجویز ہے اور میری یہ تمنا ہے، لیکن آپ کی تجویز اور میری تمنا شرعی قانون جب بنے گی جب اللہ کا حکم نازل ہوگا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تجویز پر، آپ کی رائے پر قرآن مجید میں یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تجویز پیش کی، رائے پیش کی جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہ میری خواہش اور رائے اور تجویز یہ ہے کہ ازواج مطہرات نبی کی پاک بیویاں جب گھروں سے باہر تشریف لے جائیں تو پردہ کر کے جائیں۔ رب العالمین نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تجویز اور رائے کی تائید عرش سے نازل فرمائی اور اپنے محبوب مکرم سے مخاطب ہو کے فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فاروق اعظم کی اس تجویز کو اللہ کی طرف سے شرعی قاعدہ اور قانون بنا کے نازل کر دیا گیا ہے، لہذا کل ازواجک، میرے محبوب اپنی پاک بیویوں سے فرما دیجئے، وبناتک، اور اپنی پاک اور مطہر بیٹیوں سے بھی فرما دیجئے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی بھی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، یعنی باقی ساری عورتیں بھی، مومنوں کی عورتیں باقی ساری عورتیں، یعنی مومنوں کی بیٹیاں ہوں تب بھی، مسلمانوں کی بیویاں ہوں تب بھی، مسلمانوں کی مائیں ہوں تب بھی، اور مسلمانوں کی بہنیں ہوں تب بھی، ساری انسانیت کے مسلمان عورتوں کے لیے یہ حکم ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ یہ جب بھی کسی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلیں تو پردہ کر کے نکلا کریں۔ تو یہ شان فاروق اعظم کا ایک بس ادنا سا پہلو آج ہم نے وقت کے حساب سے پڑھا
کہ عرش سے اللہ تائید نازل کرتے تھے، رائے یہاں دی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، لیکن اللہ نے اتنی پسند فرمائی وہ رائے، اتنی محبوب اللہ کو وہ رائے اور تجویز لگی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ نے باقاعدہ اسلامی قانون اور قاعدہ اور حکم بنا کے نازل کر دیا۔ اس طرح کی مثالیں قرآن مجید میں اور بھی ہیں۔ اسی آیت مبارکہ سے ایک تو یہ پردے کا مسئلہ ثابت ہوا، دوسرا یہ کہ اسی میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تجویز پر اتری ہوئی اسی آیت مبارکہ سے ایک اور مسئلہ بھی بڑا صاف اور واضح طور پر حل ہوا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، بیٹی نہیں تھی۔ عام طور پہ جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ سنتے رہتے ہیں کہ ایک طبقہ کی طرف سے، صحابہ دشمن خاص طور پہ طبقہ کی طرف سے بڑے زور و شور سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ نبی کی ایک ہی بیٹی تھی۔ اب اس میں ان کو مسئلہ کیا ہے، وہ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک تفصیل ہے، لیکن قرآن حکیم جو ہے نا یہ تمام جھگڑوں کا فیصلہ کرتا ہے، تمام مذہبی جھگڑوں کا فیصلہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب دیکھیے، ازواج فرمایا کہ اپنی بیویوں سے فرمائیے، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک ہی ہوتی تو قرآن کہتا اور اپنی بیٹی سے کہہ دیجئے، جس کا ترجمہ یہ بنتا، یعنی واحد کا لفظ استعمال کیا جاتا، ایک کا لفظ استعمال کیا جاتا کہ اپنی لاڈلی، اپنی لختے جگر فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی پردہ کرے کیا کرے، لیکن اس کی بجائے قرآن وَبَنَاتِكَ کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے۔ اب یہ مومنوں کی بیٹیاں تو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آگے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ الگ ذکر ہے، تو اس سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خونی اور صلبی اور حقیقی بیٹیاں مراد ہیں۔ تو قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں تھی، ایک سے زائد بیٹیاں تھیں۔ باقی احادیث میں چاروں بیٹیوں کے نام، ان کے خامدوں کے نام، ان کی اولادوں کے نام موجود ہیں، اور صرف ہماری کتابوں میں نہیں، اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں نہیں، بلکہ اہل تشیع جو اس بات کو اچھالتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی ایک بیٹی تھی، ان کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے کہ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں موجود تھیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ وہ آیت ہے جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تائید میں نازل ہوئی ہے۔ اس حوالے سے بھی ان کو تکلیف ہے کہ یہ وہ آیت ہے جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مشورے پر، آپ کی تجویز پر اور آپ کی رائے پر اتری ہے، اور اسی نے ہمارا مسئلہ سارے کا سارا ختم کر دیا ہے۔ آخری لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رشتہ داری یاد کر لیجئے۔